اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ اب خوابوں کی تعبیر کا ظاہر ایک چیپٹر ہے آپ کی، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کا جو مین ریفرنس یا مین جو انٹروڈکشن ہے یہ ہے کہ آپ امام المعبرین کہلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث کا علم آپ کے پاس، جو فقہ کا علم آپ کے پاس، جو فتاویٰ کی خاص طور پہ آپ کے پاس کنٹرول اینڈ کمان، پھر قضاء کے ابواب میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص بات ظاہر ہے یہ آج ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت اہم ترین بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انتہائی احتیاط۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، احادیث میں، فقہ میں، فتاویٰ میں تو جو ان کی دسترس تھی وہ ہم نے علماء سے سنی۔ ان کی احتیاط پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ احتیاط دو طرح کی ہے، ایک حدیث لینے میں، دوسرا حدیث دینے میں، کہ کس سے لے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں۔ اس میں امام مسلم کی ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ہم حدیث پڑھنے لگیں تو پہلے بندہ دیکھے کون ہے۔ ایسے ہی نہیں یوٹیوب کے کسی بھی اسکالر کو ہم سن کے کہیں کہ یہ حدیث سنا رہا ہے تو یہ صحیح سنا رہا ہے، یہ صحیح سنا رہا ہوگا، بالکل صحیح۔ یہ امام مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان ھذا العلم دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو علم حاصل کرنے لگے ہو یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذوا دینکم، تو یہ دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، اس کی بیگ کیا ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا، اور اگر وہ بالکل کسی سے تربیت یافتہ نہیں ہے تو اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی قریب کی کیفیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، اس کے راوی بھی محمد بن سیرین ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ علم سنائیں گے، حدیث سنائیں گے۔ انس بن مالک فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھا قرآن پڑھیں گے اور تمہیں یدعونا الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے، آؤ قرآن کی طرف، فرمایا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہمارے آج کے دور کا سب سے اہم ایشو ہے کہ ہم علم دین کس سے پڑھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم نے اپنی سند نہ دیکھی، اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ کہا کہ اس کے پیچھے چلو جس کی سند رسول اللہ تک متصل ہے، واہ واہ، تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے علم دین کہاں سے آیا۔ واہ واہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حبل اللہ کا معنی کرتے ہوئے یہ بات کی کہ قرآن مجید اس سے سیکھنا ہے کہ جس کی رسی رسول اللہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ واہ واہ۔ یہ نہ ہو کہ بیچ میں سے کسی نے کاٹ کے دائیں بائیں کر دی اور پتہ ہی نہیں تمہیں چلا اسلام کہاں سے آیا۔ اور پھر حدیث میں ان کو کتنی کمانڈ تھی کہ آپ فرماتے تھے مجرم کے ساتھ نرم دلی کرنا یہ اسلام کو گرا دینے کے مترادف۔ اللہ اکبر۔ اس کی پھر انہوں نے اپنی فقہی اعتبار سے حدیث سے جو استدلال کیا وہ حدیث عرینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ کے افراد کو جو سزا دی وہ مجرم تھے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آئے تھے، تو فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارا قصاص لینا یہ قوموں کی زندگی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر مجرموں کو معاف کر دیا جائے گا تو پھر قومیں تباہ ہو جائیں گی، جیسے آج ہم تباہ ہو چکے ہوئے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ فقاہت آپ کے اندر کتنی تھی، حدیث سے مسئلہ براہ راست اخذ کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم کا ایک بیٹا فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی کہ جو اللہ آپ کو دوسرا بیٹا دے گا وہ بہت زیادہ عزت و کرامت والا ہوگا۔ اللہ۔ تو جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور امام محمد بن سیرین نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جب بھی کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو سب سے پہلے اس کو اس کے ہاتھ میں دو جس کا دل قال اللہ قال رسول سے سجا ہوا، اس سے برکت ہوگی۔ بھائی سبحان اللہ۔ نانا اور نانی، دادا اور دادی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تب جائیں جب وہ علم و فضل و کمال کے اعلیٰ درجے پہ۔ اور وہ حضرت انس سے میرا خیال ہے، حضرت انس رضی اللہ، یعنی پھر وہ حضرت انس ہی ہوا کرتے ہیں۔ واہ کیا بات۔ اس میں یہ بات سب سے اہم بتائی کہ اپنے بچوں کو علم والوں کی گود میں ڈالو، اللہ میٹھا کھلاؤ تاکہ ان کی طبیعتوں میں حلم اور بردباری پیدا ہو۔ اور پھر فتویٰ کے میدان میں آپ کی احتیاط قابل دید ہوتی تھی کہ آپ کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے بڑا غور و فکر کرتے تھے۔ آج مفتی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے ایسا فتویٰ نہ صادر کرے جس سے 2 دن کے بعد یا سال کے بعد رجوع کرنا پڑے، 100 سال 200 سال آگے دے کے فتویٰ صادر۔ آپ نے ایک فتویٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ بیان کیا، فرماتے مجھ سے کسی بندے نے یہ پوچھا کہ بتائیں کہ انسان رستوں کی احتیاط کیا کرے، تو فرمایا اس پہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو گندگیوں سے محفوظ رکھے۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنی سڑکیں اور دیکھیں محمد بن سیرین کی بات یاد آ جائے، گندگیوں اور تجاوزات سب کچھ۔ ہاں بالکل بالکل، بہت کیا اچھی بات۔